الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ یہ سورۃ الماعون ہے، جس کی 2 یا 3 آیتوں کی تشریح ہم نے دیکھ لی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا کو جھٹلانے، آخرت کے دن کو جھٹلانے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو کہ روز جزا کو جھٹلا دیتا ہے؟ اور پھر اس کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ روز جزا کو جھٹلانے والا شخص یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور روز جزا کو جھٹلانے والا، آخرت کے دن کو جھٹلانے والا شخص وہی ہے جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور یہی روز جزا کو جھٹلانے والا شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یتیم کو دھکے دینا اور یتیم کے بارے میں ہم نے وضاحت بیان کر دی۔ دوسری چیز کہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دینا۔ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اور شریعت نے اس چیز پر ابھارا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کے لیے دنیاوی زندگی میں سے کوئی ایک پریشانی کو، کوئی ایک تکلیف کو دور کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دنیاوی زندگی میں سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے جو بندہ دوسرے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، مسکینوں، غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، لباس کی شکل میں ہو، اور اسی طرح گھر مقرر کرنے کی شکل میں ہو۔ تو یہ مسکین ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو ان کے لیے کافی ہو جائے، اتنا گھر نہیں ہوتا جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن کو جھٹلانے والے کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ کھانا کھلانا یہ بہت ہی عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی کون سی بات سب سے بہترین ہے، سب سے زبردست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام، اور تم سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام ہر اس شخص کو کرو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔
یہ اسلام کی سب سے بہترین بات ہے، سب سے زبردست بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اور اسی وجہ سے یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ایک سبب یہ بتلایا ہے کہ وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، چاہے مسکینوں کو ہو، فقیروں کو ہو، محتاجوں کو ہو، پڑوسیوں کو ہو، رشتہ داروں کو ہو، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کو قائم رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہو، یعنی قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ اعمال ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ چند چیزیں ہیں، اگر انسان ان چیزوں پر عمل کر دیتا ہے، جن میں سے ایک ہے سلام کو عام کرنا، سلام کرنا، جو بھی مسلمان بھائی دکھے اسے سلام کرنا، کیونکہ سلام کرنے کی وجہ سے 30 نیکیاں ہمیں ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو بہترین انداز میں اس کا جواب دیا جائے۔ اگر آپ کو کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ تو یہ سلام کا طریقہ ہے اور یہ سلام کا جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح کھانا کھلانے کا حکم دیا، رشتہ داری کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا، اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور یہ 4 اعمال بتلائے کہ اگر یہ اعمال کر لوگے، اگر یہ چیزیں کر لوگے، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارنا ہے، تو ہم دوسروں کو بھی ابھاریں، اور اسی طرح ہم بھی مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائے۔ یہ عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ ویل کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ویل کا ایک معنی ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی، اور دوسرا معنی ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جسے ویل کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی مہلک ہے، بہت ہی زبردست ہے، جس میں بہت زیادہ ہلاکت کا سامان موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں یا غافل ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے، جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تمام لوگ اس وعید میں آ گئے ہیں کہ بربادی ہے، ویل نامی جہنم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو ہمارے پاس نماز کو مکمل طریقے سے ترک کیے ہوئے ہیں، جبکہ نماز الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے سارے کے سارے دین کو ڈھا دیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، وقت نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی اس وعید میں شامل ہے کہ بربادی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے،
وہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کو اختیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جسم تو مسجد میں ہو لیکن ہمارا ذہن کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، بیوی میں ہو، بچوں میں ہو، ایسا نہ ہو۔ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ فویل للمصلین۔ اور اسی طرح نماز کی جو مذکورہ کوتاہیاں بیان کی گئی ہے تو ان تمام سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ ان کوتاہیوں کے مرتکب اکثر منافقین ہوتے ہیں، اور ان کوتاہیوں کے مرتکب اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہوتا، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے لیکن دکھانا ہے، لوگوں کے طعنوں سے بچنا ہے تو بہت ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، نہیں کے برابر کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مومنوں کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو، خوب کیا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بہت کم ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے۔ اور منافقوں پر نمازیں بہت ہی گرا گزرتی ہے، اور بالخصوص کون سی نمازیں؟ فجر اور عشاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر، کہ سب سے بھاری نماز اگر منافقین پر کوئی ہے تو وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ جان لیتے، منافقین کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے بارے میں کتنا اجر و ثواب ہے، تو وہ اگر چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو گھٹنوں کے بل مسجد کی طرف وہ آتے۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے جو نمازوں سے سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور ان پر نمازیں بہت ہی بھاری گزرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم منافقین کی مخالفت کریں، نمازوں میں چستی اور پھرتی دکھلائے، نمازوں میں سستی اور کاہلی نہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نمازوں سے غافل ہے اور جو ریاکاری کرتے ہیں، یہ بھی منافقین کی صفت ہے۔ نمازوں میں ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، تو یہ منافقین کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذا جزی الناس باعمالہم، کل قیامت کے دن جب کہ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا، دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے والوں سے کہے گا کہ جاؤ، جس کو دکھانے کے لیے تم نماز پڑھتے تھے، جس کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، اسی کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا تمہیں اس کا بدلہ ملتا ہے بھی یا نہیں ملتا ہے۔ نہیں دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، اور کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ تو یاد رکھے، ریاکاری کرنے کی وجہ سے، نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھنے کی وجہ سے نمازیں برباد ہو جاتی ہے، نمازوں کا اجر ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روز جزا کو جھٹلانے والا شخص ایسا ہے جو برتنے کی چیز کو روک دیتا ہے۔ برتنے کی چیز کو روک دینا، معنن، المعون معنن سے ہے جو کہ شیء قلیل، یعنی بہت ہی چھوٹی چیز اس سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے، یعنی زکوٰۃ کو ایسے لوگ روک لیتے ہیں جو کہ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، یعنی 2.5%۔
اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ معاون سے مراد یہ ہے کہ جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عاریتاً دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، اور اس کے برعکس بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ منکرین قیامت کا شیوا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ معاون سے مراد یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو گھر میں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر پڑوسی عاریتاً ادھار مانگ لیتا ہے تو یہ پڑوسی اسے روک لیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پڑوس میں ہوتا ہے، یا ہمارے پڑوسی ایسا کرتے ہیں، یا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چاہے چمچ ہو، چاہے گلاس کی شکل میں ہو، چاہے کھانے اور پینے کی شکل میں ہو، ہلدی، نمک، شکر وغیرہ، یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مانگتا ہے۔ تو دوسرے پڑوسیوں کا شیوا اگر یہ ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دے، تو گویا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں، آخرت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر پڑوسی ہمیں کچھ مانگے تو ہمیں دے دینا چاہیے، کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص عورتیں کہ اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو وہ انہیں نہیں دیتی، اور بعض اوقات جھوٹ کا سہارا وہ لے لیتی ہے۔ کتنے گناہ ہو گئے، جھوٹ کا سہارا بھی لینا اور روک دینا، یہ کئی گناہوں پر شامل ہے، مشتمل ہے۔ تو اگر پڑوسی ہمیں کچھ مانگے تو ہمیں دے دینا چاہیے، کنجوسی اور بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک انسان کے مقابلے میں، ایک مسلمان بھائی کے مقابلے میں دینار کو، درہم کو، پیسوں کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ پیسوں کو ترجیح دی جاتی ہے، دینار اور درہم کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ہی پڑوسی کل قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ، اس پڑوسی نے میرے سامنے اپنا دروازہ بند کر کے اپنی نیکی کو روک لیا تھا۔ اللہ اکبر! اگر ہم اپنا دروازہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بند کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں دینے سے انکار کر دیں گے، یاد رکھیں یہی پڑوسی کل قیامت کے دن ہماری شکایت کر رہے ہوں گے، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ اگر پڑوسی ہمیں مانگے تو ہم دے دیں۔ اور بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانگنے آ بھی جائے تو وہ لان تان کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اور اسی طرح جھوٹ کا سہارا بھی لیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، کیونکہ جہنم میں میں نے تمہاری تعداد کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو۔ اور ایک مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی طعنہ نہیں دیتا، کسی کو بھی لعن طعن نہیں کرتا، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ مومن کبھی لعن طعن نہیں کرتا اور نہ ہی مومن فحش گوئی کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی، بعض پڑوسیوں کی، بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خود تو نہیں دیتے، اور اگر انہیں کسی نے سالن پیش کر دیا، چاول پیش کر دیا، کھانے کی چیز پیش کر دی، یا دوسری پڑوسن نے کوئی ہدیہ اور گفٹ پیش کر دیا، تو اس ہدیے میں وہ نقص نکالتی ہے، وہ اس ہدیے کو حقیر، کمتر اور معمولی سمجھتی ہے، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک تو آپ خود بھی نہیں دے رہے، ایک تو آپ مانگ رہے تو منع کر دے رہے، اور اگر کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو اس میں آپ نقص نکال رہے ہیں، اس تحفے کو آپ حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو، تحفے کو حقیر اور کمتر اور معمولی نہ سمجھے، گرچہ کہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہاری پڑوسن نے بکری کا کھر ہی تحفے میں کیوں نہ دیا ہو، اس تحفے کو حقیر، کمتر اور معمولی نہ سمجھو۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر عمل کریں اور اسی طرح پڑوسیوں سے چیزیں نہ روکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔